السلام علیکم۔ بچوں کو جذباتی طور پر ذہین بنانے کی سیریز کے دوسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ بچوں کو ان کے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ سوچئے، آپ اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ ٹرک کا پزل بنا رہے ہیں اور وہ مختلف حصوں کو جوڑتی ہے، یہاں تک کہ ایک حصہ جوڑنے میں اسے دشواری پیش آتی ہے اور وہ رک جاتی ہے۔ اتنے میں اس کا بڑا بھائی اس کو مدد کی پیشکش کرتا ہے، لیکن بچی اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیل دیتی ہے اور پھر سے اسی حصے کو جوڑنے میں لگ جاتی ہے، لیکن پھر سے ناکام ہو جاتی ہے۔ اس نتیجے سے وہ چلا کر اس حصے کو دیوار پر دے مارتی ہے اور نامکمل پزل کو آپ کے بیٹے پر پھینک دیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کھیل بند کر کے دوسرے دن نئے سرے سے اس پر کام کریں گے، یا آپ اس صورتحال کو اس طرح تبدیل کرنا چاہیں گے کہ اس میں آپ کے بچے کے لیے سبق ہو کہ کیسے اپنے جذبات کو سمجھ کر ان کے بارے میں بات کرنی ہے؟ بچے بھی بڑوں کی طرح بہت سے مثبت اور منفی جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ اداسی، مایوسی، غصہ، خوشی اور گھبراہٹ جیسے کئی پیچیدہ جذبات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ان کے پاس اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنے رویوں سے اپنے جذبات کا اظہار جسمانی طور پر یا نامناسب طریقے سے کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی مثال میں بچی نے مایوسی کی حالت میں پزل کا نہ حل ہونے والا حصہ پھینک کر کیا تھا۔ کیا آپ بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جب آپ کے بچے جذبات کا اظہار نہ کر سکنے پر بدتمیزی یا چڑچڑےپن کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ تو آئیے اس کے حل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کو ان کے جذبات اور احساسات کا اظہار کیسے سکھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو ان کے جذبات سمجھنے میں مدد دینے کے لیے ان کے احساسات کو نام دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے احساسات کے بارے میں بات کریں۔ جیسا کہ آپ اپنے بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے ابو دوسرے شہر میں ہیں تو تم اداس ہو، تم کہہ رہے تھے کہ تم اپنے ابو کے پاس جانا چاہتے ہو۔ بچے کے جذبات کو نام دے کر آپ اس کے الفاظ کا ذخیرہ وسیع کرتے ہیں جن کے استعمال سے وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکتا ہے۔ نمبر 2، بچوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے اور دوسروں کے احساسات کی نشاندہی کر سکیں، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکل چلانے میں بہت مزہ آتا ہے، تم مسکرا رہے ہو، کیا تم خوش ہو؟ یا آپ کسی صورتحال کی طرف اشارہ کر کے بچے سے کہیں کہ اس میں موجود افراد کے احساسات کی نشاندہی کریں، جیسا کہ اکبر پارک میں اپنی اسکوٹی سے گر گیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اکبر کیسا محسوس کر رہا ہوگا؟ نمبر 3، بچوں کو سکھائیں کہ کسی مخصوص احساس، مسئلے یا تنازع کی صورت میں مختلف رد عمل کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے اپنے خود کے جذبات اور احساسات کے بارے میں بھی بات کریں، جیسا کہ یاد ہے کل جب تمہاری چھوٹی بہن کو بہت تیز بخار تھا اور میں بہت اداس اور پریشان تھی، یاد ہے میرا چہرہ کیسا بن گیا تھا جب میں اداس تھی؟ کیا تم ویسا چہرہ بنا سکتی ہو؟ بچوں کو بتائیں کہ آپ مختلف جذبات سے کیسے نمٹتے ہیں، جیسا کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں گہرا سانس لیتی ہوں، 3 تک گنتی ہوں اور پھر سوچتی ہوں کہ میرا مسئلہ حل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ نمبر 4، بچوں کو سکھائیں کہ اپنے جذبات کو شناخت کر کے ان کا اظہار ایسے طریقوں سے کریں جو کہ مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے قابل قبول ہو۔ جیسا کہ آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ جب تمہارے ابو غصہ یا پریشان ہوتے ہیں تو چپ چاپ صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں جب تک کہ وہ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ان کو اس مسئلے پر کیا کرنا ہے یا کیا کہنا ہے۔ تم بھی جب غصہ یا پریشان ہوا کرو تو بیٹھ کر اس بارے میں کچھ دیر سوچ لیا کرو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اس سیریز میں آگے آنے والے حصوں میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کو ان کے احساسات اور جذبات کے اظہار میں مدد دینے کے لیے مزید کیا اقدام کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں پیرنٹ ایجوکیشن پروگرام۔ شکریہ۔